حضور کی زوجہ محترمہ ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو، تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں۔ اب بہن کو کام بتائے اور بتائے بھی بھائی، اور پھر بہن وہ کام نہ کرے، یہ تاریخ میں ہوتا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی، انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا، لیکن حضور تشریف لائے، میری باری تھی، میرے گھر تشریف لائے، کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی، تو حضور نے فرمایا پوچھئے۔ میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے، اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی مہینے کے حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسے، تو اعلیٰ حضور فرماتے نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیر لب مسکرائے اور فرمایا حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے۔ او نوجوانوں، 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں۔ حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے۔ حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن، نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں، کاش کے صبح۔ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعی ہیں، فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نہ میں تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، کوئی 10 منٹ ملے تو میں کوئی 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کچھ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہ تسبیحات پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا،
اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا، تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی نہیں۔ تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا، نہر کے، شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی، میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی، دھوپ بھی پورے زور پہ پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ۔ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ، میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے۔ میرے استاد لکھا کرتے تھے، یہ ان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے اور مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، اور میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دل ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا۔ اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ کہتے میں نے اپنے اسی رومال میں جس میں میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کیا عقیدہ پنجابی جو صافہ کہتے ہیں، اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی۔ کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، سلام لی، ایک کونے میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کے آئی ہوں۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے ہیں، تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھی، سمجھ لیں سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لائی۔ میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے۔ کھانا اس نے چن دیا۔ میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بی بی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ تو کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ۔ یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر، تو مانگنا وہ تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا۔ اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہیں، رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے۔ اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں، او بھائی لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے؟ وہ تو کل اچھا کہتے ہیں پرسوں برا کہنے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے گڈ بک میں آنا چاہو گے تو وہ تو سویرے تمہارے بارے میں کچھ کہیں گے، شام کچھ اور کہیں گے۔ اپنی روحانی زندگی آباد کریں، اپنے مسلح کو وقت دیں،
اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر کے اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے حضور حاضری دیں۔ سنو نا ترمذی کی حدیث، اور اسے یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ فرمایا اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے۔ آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا، پکی، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں، اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر، تو پھر ختم ہو گئی دوستی۔ لوگوں کے تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ کریم محبوب فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا، تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ اپنے مسلح کو، اپنی دعاؤں، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا، دعا مانگنے کا طریقہ اپنی، سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں، 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے، میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے۔ فرماتے میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے، کہا نا میرے پاس نہیں ہے، ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے۔ فرماتے اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا، اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا، میں نے سہ لیا، پر آپ ہی میرے شوہر ہیں، بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں۔ فرماتے ہیں میں رو پڑا، اور میں کھل کے رویا، اور میں تڑپ کے رویا، اور پھر میری سسکیاں بند گئیں۔ تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے، جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا، نیک بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آیا، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پھر رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا، وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کرے۔ عزیز دوستو ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے تعلقات بہت ہیں، ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا، میرے پاس دولت بہت ہے۔ ہم نے اپنے علم پر، اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے۔ یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں۔ بھائیوں جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی، پھر تو زندگی صبر والی، پھر تو زندگی توکل والی، پھر تو زندگی بھروسے والی، پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا، دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی، امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط، طاقتور ہو جاتا ہے، خوددار ہو جاتا ہے، باوقار باعزت ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی، تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟
تیرا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے، اس نے اگر تجھے دے کے آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ دے کے آزما رہا ہو۔ جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوں گے تو عطا کرے گا اور دے گا، تو جا اپنا کام کر۔ بھائی اپنی روحانی زندگی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنی دعائیں، اپنا استغفار، دیکھو کوئی مشکل کام تو نہیں، 2 رکوع ہیں سورہ واقعہ کے، اگر رات کو پڑھ لی جائے تو۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تعویذ بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے؟ سارا دن تعویذ بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو کہتے ہیں تو مشکل کام ہے۔ او خدا کے بندے، اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو، قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ ہو، لوگ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں نا دنیا میں، کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے۔ دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہے، آخرت میں مجھے بتائیے گا کتنا مشکل معاملہ ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، سورہ ملک، یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی، اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین، اللہ آپ کو میری طرف سے، میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے، میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے۔ کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے، میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں۔ تو فرمانے لگے امیر المومنین، میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا، میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے۔ وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے سورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا۔ کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میرے رب کا مہینہ ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ، اتنی شانوں والا مہینہ۔ آپ نے کچھ باتوں کا بڑا ہی خیال رکھنا۔ ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے نمازیں ذوق کے ساتھ پڑھی جائیں، آپ نے مسجد کے ساتھ دلچسپی پیدا کرنی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ زیادہ سے زیادہ میں نہ دوسروں کو نواز سکوں، میں نہ چپکے سے پہنچوں کسی غریب تک، خود سے جاؤں اور اس کو اپنا موسم سمجھے جس کی وجہ سے اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے، اس کو موسم سمجھے جس کی وجہ سے اجر مل رہا ہے۔ احساس ہم نے بہت زیادہ پیدا کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کس جگہ میری ضرورت ہے، میں کس طرح کر کے کام آ سکتا ہوں، وہاں اپنی خدمات کو پیش کرنا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نہ مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے، پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے، پر تمہارے ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کے صدقے، مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے۔ حضور فرماتے رباش غزا اکبر لو اقسم علی اللہ لا برا۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے، چہروں پہ مٹی الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے، قسم بھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، حضور مانگنے لگے اللہ سے، حضور اللہ سے مانگنے لگے۔ میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی۔ اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا، نہیں طریقہ آتا، نہیں سلیقہ آتا، نہیں انداز آتا، ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں، بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں، پر اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں، تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہتے ہیں حضور دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا تھی؟ دعا حضور یہ مانگ رہے تھے رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضور دعا مانگ رہے تھے اے اللہ رب اغفر لی،
یا اللہ ہمیں بخش دے وتب علیہ، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا۔ یہ 100 مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے رب اغفر لی وتب علیہ، رب اغفر لی وتب علیہ، رب اغفر لی، اے اللہ بخش دے، رحم فرما، وتب علیہ، بس قبول کر لے نا ہماری توبہ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے، تو رحم فرمایا کرتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ حضور نے دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگ، اللہ کو منایا میرے رسول پاک، حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود بھی یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تمہیں مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دل بتایا، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا۔ طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے تو جانا تھا، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا ہے۔ حضور نے ہمیں بتلایا، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ عاجزی کرتا ہے نا، بہت زیادہ عاجزی، تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے۔ جب وہ اس کے حضور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے، بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اسے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور میں جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور فرماتے ایک شخص مرنے لگا تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا، پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا، پتر مجھے اڑا دینا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں، اڑا دینا مجھے ہواؤں میں، اگر اس نے مجھ سے حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا۔ حضور فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، اس کے بچوں نے اسی طرح کیا، اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو، زمین نے ذرے جمع کیے، خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا، تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تو نے وصیت کی تو کیوں کی؟ اللہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کی تو کیوں کی؟ تو وہ پڑا کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کے حساب دے سکوں، تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا۔ کام نہیں کرنا، فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا، آدھا کھایا ہے، آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا، وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے۔ تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا۔ حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے، فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے، ایک شیر ایک لومڑی۔ فرمانے لگے کیا بات ہے تیری، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، شکار کر، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک میں سے باہر جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دوستو سنو، میرے کریم نے فرمایا جہاں لکڑیاں، ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں، ایک پیشہ وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے، بڑا عزت والا آدمی، یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو،
دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو. وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا, شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے. جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں, بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے. تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں, اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں, تو حالت ایسی خستہ تھی. ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا, تو تھا خوددار, بڑی تکلیف کو اٹھا اپنے پیسے. تو اس نے کہا کہ حالت بتا رہی ہے آپ کو ضرورت ہے. اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا, تیرے سے کیوں مانگوں گا. شعر بڑا قیمتی کہا. اس نے کہا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. میں تو وارث ہے میرے اللہ رسول, میں کو لوارث ہوں کہ تیرے سے مانگتا پھروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہو گئی. اگر خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی. لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے. انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے. کرم کی برکھا برسے گی, یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا. اور یاد رکھنا, ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں, جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں, بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں. یہ کمزور نہ پڑھو. نبی پاک داعیہ اللہ ہے, حضور نے جگایا ہے. 15 دن نظر نہ آنا, مزدوری کر. وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا. اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا, اب سارے گھر کے برتن بن گئے. پہلے ایک بستر تھا, اب سارے گھر کے بستر. او نوجوانوں, ہم نے سہارا بننا ہے. ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے, تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے. بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی, تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے. بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو, آج کے بعد پریشان نہیں ہونا, پتر جوان ہے. اپنی بیوی سے, بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا, ہم میدان میں ہیں. بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے, مشقت کو سپورٹ کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے. سنگیوں کام کرنا. اور دوسری بات, بھروسہ اللہ رسول پہ. بھروسہ, ادھر دیکھو میری طرف. دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ, تو وہ دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے ہیں. جی یہ الیکشن کے دن تھے, گزشتہ سے پیوستہ الیکشن جو گزرا ہے, تو میرا ایک پیار والا دوست بھی ایک کیم بننے کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا. یہاں اس نے اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا. میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا, تو وہ کھڑا تھا باہر, اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے. میں نے کہا ادھر آ. وہ آ گیا. میں نے کہا تم بڑا ووٹر سپورٹر ہے, جہاں تقریر سن جا کے, تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے, تو باہر گھوم رہا ہے. کہتا ہے پیر صاحب جھوٹ پہ ماردا جے سارے, جھوٹ بول رہا ہے, کرنا کرانا کچھ نہیں. تو میں کہ یار یہ ایڈے پکے ووٹر سپورٹر تو بھی پتا ہے کہ جھوٹ پہ ماردا ہے, تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں. ہم نے تو کی محبت, تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. او بھائی, جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہیں, تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں, اور امیدیں اللہ رسول سے.